السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین ناظرین، کمال ہو گیا۔ یقین جانیں انجینئر شہباز صاحب نے جو ایک بڑے غیر مقلد کو کال کی، اب یہ کیا بتائیں، ہم اس سے پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے نا اصول اپنے لیے اور ہوتے ہیں اور ان کے لیے اور ہوتے ہیں۔ اپنے لیے اصول اور ہیں اور اوروں کے لیے اور ہیں، اور جتنے فتاوا جاتے ہیں اوروں کے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی فتوا نہیں ہے نا۔ یہی ہے، آپ نے سنا ہوگا غیر مقلدین کے بڑا ایک بہت بڑا نام بھی بڑا اور شور بھی بڑا، دعوے بھی بڑے۔ طیب الرحمان زیدی، یہ توصیف الرحمان، شفیق الرحمان، طالب الرحمان ان کا بھائی ہے۔ طیب الرحمان زیدی بڑے زور شور سے ان کی تقاریر ہیں، بہت کچھ کہتا ہے۔ چلو ایک آپ بطور نمونہ سن لیجئے ان کو، طیب الرحمان زیدی کو۔ مر گئے وہ اہل حدیث، مر گئے اللہ کی قسم جن کے دلوں میں غیرت تھی، ایمان تھا۔ کہاں سے ایسے اہل حدیث لاؤں ڈھونڈ کر؟ لوگ کہتے ہیں زیدی کیا بات کرتا پھرتا ہے، یہ تو 50 سال پہلے والے اہل حدیث تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اب اہل حدیث کہاں سے آئے؟ اب تو مٹھو آئے ہوئے، اب تو میاں مٹھو آئے ہوئے۔ اچھا ناظرین کرام، یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے اہل حدیث، 50 سال پہلے والے اہل حدیث کی بات کرتے ہیں، وہ اہل حدیث تھے، یعنی وہ ان کی غیرت تھی، یعنی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے بھائی انجینئر شہباز صاحب، انہوں نے یوں سمجھے ان کے چہرے سے وہ نقاب اتار دیا، چھپا ہوا چہرہ واضح کر دیا، بات واضح آ گئی۔ اب ان کے پرانوں کی بھی یاد دلا دی اور ان سے ایک مسئلہ پوچھ لیا، بڑا مسئلہ۔ یہ سرادریت توصیف الرحمان بھی کہتے رہتے ہیں، یہ طیب الرحمان ہمارے علاقے میں وہ جو عبدالحفیظ سمو ہے وہ بھی بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو وحدت الوجود، یہ تو کائنات کا بدترین کفر ہے۔ وحدت الوجود یہ علماء دیوبند کے متعلق ہے، یہ وحدت الوجود کو ماننے والے ان کے پیچھے نماز نہیں۔ بالکل اس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے انجینئر شہباز صاحب نے، بڑی زبردست، یعنی آپ کیا بتائیں، بڑی زبردست آڈیو کلپ ہم آپ کو سناتے ہیں تو خوب یعنی بات واضح ہو گئی۔ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، اور مسئلہ بتاتے ہیں۔ پھر یہ اتنے بڑے ان کے غیر مقلدین کے بڑا نام، بڑا شور، بڑے دعوے اور فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں۔ اب جب بات خود پر آتی ہے، اپنوں پر آتی ہے، پھر رنگ بدلتے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ کیا حال ہے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب یہ وحدت الوجود والوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، قطر نہیں ہوتے۔ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ابراہیم سیال کوٹی صاحب کہتے ہیں اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے، فتاوی ثنائیہ میں ذکر ہے۔ فتاوی چھوڑو، جب ایک بندے کا عقیدہ ہی اللہ کے بارے میں غلط ہے تو نماز اس کی اپنی نہیں ہوتی، ہماری کیسے ہو جائے گی؟ نہیں تو وہ کہتے ہیں ثناء اللہ عمر سری صاحب کے بارے میں بولو، عقیدہ غلط تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے یا ثناء اللہ عمر سری سے پوچھنا ہے؟ ان سے پوچھنا ہے، پھر ان سے پوچھو۔ نہیں، ان کا عقیدہ صحیح تھا غلط تھا یہ پوچھ رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ثناء اللہ عمر سری صاحب کا عقیدہ صحیح تھا، لیکن مسئلے میں غلطی انسان ہے، لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ وہ تو کہتے ہیں اس کی صحیح مراد ہے وحدت الوجود کی۔ کال کاٹ گئے۔ اچھا ناظرین، آپ اندازہ لگائیے، علماء دیوبند کی باری آئے، علماء اہل سنت والجماعت کی، تو وہ ان پر کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب وہی بات ان کے اندر پائی جاتی ہے تو یہاں کیا کہتے ہیں، نہیں آپ نے مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ آپ اوروں کے لیے اتنی جلدی دوڑ کر فتویٰ لگاتے ہیں، اوروں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کفر ہے، یہ کائنات میں بدترین کفر ہے، بڑی زور و شور کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، بڑی چیخیں مارتے ہیں، گلا بیٹھ جاتا ہے، اتنا شور مچاتے ہیں۔ لیکن یہاں جب آپ کا اپنا ان کے متعلق آپ کو حوالہ دیا جا رہا ہے، آپ رد نہیں کر رہے، یعنی آپ اسی کو مان رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، ان کی باری آتی کہتے ہیں دیکھیں نہیں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ اس چیز کو صحیح مان رہے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ ہے نا وحدت الوجود کو صحیح ماننا۔ اب جب ان کی خود کی باری آئی نا، ان کے علماء کی بات آ گئی تو کال کاٹ گئے اور بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور انہیں ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار نہیں، ان کے پیچھے نماز کا مسئلہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کیا کہیں گے، یہ دوغلا پن ہے کہ نہیں؟ آتی کے دانت دکھانے والے اور دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے کہ نہیں؟ اور یہ دھوکہ ہے کیا؟ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ کھلم کھلا عوام کے ساتھ، امت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے کہ اتنا شور مچا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث سے مسائل بتاتے ہیں اور یہ تو کھلے ہوئے شرک میں مبتلا ہیں، اور وہی چیز ان کے علماء سے ثابت ہو جائے تو پھر چھپتے پھرتے ہیں، بات کو واضح نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ پرانے اہل حدیث چلے گئے، وہ غیرت والے تو یہ تھے، وہ آپ کے غیرت والوں کے مسائل آپ کو بتا رہے ہیں، جب ان کو دکھائی دیتا نہیں مسئلہ ہم سے پوچھنا ہے، ہم سے پوچھنا۔
تو ناظرین اللہ کا فضل ہے کہ اب ان کی یعنی حقیقت پوری طرح واضح ہو رہی ہے، بات سامنے کھل کر آ رہی ہے. اللہ جل جلالہ سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.